ڈسکس کریں گے خدا کی حقیقت سے لے کر کائنات کی حقیقت تک۔ دوستو، اگر آپ نے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا تو پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میں جب بھی جو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پروگرام پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اور میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ موضوع لے کر آیا ہوں جو کہ سائنس اور مذہب کے بیچ میں کھڑے ہونے والا شخص کی معلومات اور انفارمیشن ہیں جو کہ آپ تک میں آج پہنچا رہا ہوں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ دوستو، دنیا میں تو ہزاروں علم موجود ہیں، چونکہ مختصر انداز میں آپ کو اگر بتا دوں تو دو قسم کے علم ہوتے ہیں، دو قسم اور کہیں جگہوں میں دو ہوتے ہیں۔ ایک یہ جگہ میں دو ہوتے ہیں کہ ایک مذہب کا ہے اور دوسرے سائنس کا ہے۔ دوسری جگہ میں اگر دیکھا جائے تو ایک عروب کی دنیا ہے اور دوسرا اعداد کی دنیا ہے، یعنی لفظ اور عدد۔ علم کی دنیا میں چاہے تم جو بھی چیز لکھو، جس چیز کا نام لکھو، یا تو عروب کے اندر قید ہوگا یا اعدادوں میں، یعنی دنیا کی جو علم ہے یہ دونوں میں سے ضرور ہوگا۔ مثال کچھ یوں ہے کہ 7 بر اعظم یا یہ 25 ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ کی 4000 نام ہیں، ایسے یعنی دونوں آپس میں ایسے ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ گہرا اثر ہے دونوں کا۔ یعنی دنیا کی علم کی بنیاد، اگر ہم علم کی بات کریں، علم کی بنیاد یہ دونوں، چاہے جو بھی علم ہو یہ دونوں سے رد نہیں ہوگا، خالی نہیں ہوگا۔ علم کی ایک قسم یہی ہے، مگر ہم یہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ناموں کو، جو کہ 4000 صفاتی نام ہے، ایک صرف ذاتی نام، یہ ناموں کو بھی اکٹھا کر کے اور ایک طرف مذہب کو لے کر دوسرے طرف سائنس کو لے کر یہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا، وہ ہے صوفیاء کرام۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں، جس ہستی اور جس شخصیت کی تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ ہے مرد با کمال شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی۔ آپ سب پہچانتے ہیں کہ ابن عربی کون تھا۔ دوستو، ابن عربی بہت بڑے شخصیت تھا، ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی علم بہت گہرا تھا کہ وہ تو ذہین تھا۔ جو شخص ذہین ہوگا اس کی لفظ، اس کی شاعری، جس طرح کہ غالب کا شاعری ہے یا دوسرے بڑے شاعروں کا اشعار ہیں، یہ تو بہت گہرا ہوتے ہیں۔ اور ذہین شخص کے لیے دوستو زبان بھی تنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ ذہین شخص کو یہ زبان کو تنگی محسوس کرتے ہیں، جس طرح کہ غالب نے کئی زبانوں سے چن چن کر اپنے لیے لفظ اکٹھا کیا تھا اپنی شاعری کو سرجم کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ اور ابن عربی کا بھی کتابوں کو دیکھ تمہیں اکثر یہی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ کتابیں تو عربی کے ہیں، مگر پھر بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے بھی اپنے لیے الگ الگ الفاظ بنا کر اپنی گفتگو کو تکمیل کر دیا۔ دوستو، ہم علم کی جتنا بھی تعریف کریں اتنی کم ہے، کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس طرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو دوسری طرف میں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے۔ آج میں یہ تذکرہ
کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور کائنات تک میں آپ کو پہنچاؤں کہ یہ کہاں اور کس حد تک ہمارے صوفیاء کرام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی 550 کتابوں میں ہمیں کس انداز میں اور کس طریقے میں ملتا ہے، اور باتوں میں بات آ رہی ہے، یعنی کہ ایک گفتگو کے پیچھے دوسرے گفتگو موقع نہیں دے رہا ہے کہ دوسرے طرف کھینچ کر مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ اور آج تذکرہ کریں گے کہ 4 عروپ مذہب کیا کہتا ہے، سائنسدان، اور یہ دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر صوفیاء کرام ایک اچھے انداز میں فیصلہ کر رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے دونوں کا، میٹیریل یہ ہے اور روحانیت یہ ہے۔ یہ 2 علم ہیں، ایک تو میٹیریل پر مشتمل ہے اور دوسرے تو روحانی یا نورانی کہتے ہو یا غیبی علم، جو کہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ یہ تو میٹیریل ہے، سائنس اس کے اوپر کام کر رہا ہے، سیارہ ایسا ہے، کہکشان ایسا ہے، ہمارے گلیکسی ایسا ہے، سمندر ایسا ہے، فلاں چیز ایسا ہے۔ ہر چیز کو الگ الگ انداز میں تحقیقات و تجربہ کر کے، جس طرح کے مریخ پر اس نے ناسا نے اپنا کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تحقیقات کے لیے مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ تو آنکھ کو دیدہ صورتحال کو تسلیم کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ سائنس کا دوستو یہی کارنامہ ہے۔ اور مذہب فرشتوں کی ذکر کرتا ہے، شب معراج کی ذکر کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر روانہ ہوا تھا، چلتا پھرتا تھا، حضرت نوح کی کشتی، ایسے تعجب کارنامے، بہت عجیب کارنامے جو کہ انبیاء کراموں کے ہیں، نورانی ہیں اور روحانی ہیں۔ مذہب یہی درس دیتا ہے کہ یہ چیز جو نظر نہیں آتی ہیں، روحانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کراموں کا معجزہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ اور مذہب سائنس اس کا انکاری ہے، وہ ہرگز نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ فرشتوں کو مانتا ہے، نہ جنات کو مانتا ہے، نہ کہ شب معراج کو مانتا ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا اسی کو مانتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں مانتا کہ یہ چیزیں ہیں، جو چیز اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے بس اسی کو مانتا ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں صوفی کا۔ یہ دونوں کے بیچ میں صوفی ایک نیا فیصلہ لے کر آیا ہے، وہ دونوں کو اکٹھا کر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مشورہ دے رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے فیصلہ کر رہا ہے، کچھ اس طرف ہے اور کچھ اس طرف ہے۔ صوفی کہتا ہے یہ حدیث جو علماء کرام نے بیان کی ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں، حدیث کے حوالے اور قرآن شریف کے آیاتوں کے حوالے دیتا ہے اور الگ طریقے میں بیان کرتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی واحد شخصیت تو اس نے وحدت الوجود کا فلسفہ پیش کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص انفارمیشن دینے والا موضوع ہے۔ دوسری طرف دنیا میں دوستو ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ شاید میں آگے جا کر بھول جاؤں، تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ایک جو ہے کائنات، دوسرے انسان، تیسرا اللہ تعالیٰ، یہ تینوں بہت اہم ہیں۔ اسی دن سے لے کر پیدا ہوئے آج تک لوگ مختلف رائے تجویز کرتے ہیں اور مختلف انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سائنس ہو یا صوفی ہو یا کہ ایسے مذہب ہو، مذہبی پیشے پیروکار ہوں۔ دوستو ہر کوئی یہی تلاش میں مصروف عمل ہے، اور ابن عربی نے یہ تینوں کے بارے میں خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وحدت الوجود تو مختصر انداز میں اگر میں تذکرہ کروں اس کا، تو آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کی حرکت، شخص کی نہیں بلکہ جو سیارہ، ستارہ، کہکشان
समंदर, हवा, शजर, नबातात, जमादात, नदी, पहाड़, आतिश पशां या कि आबशार, जो भी चीज़ दुनिया में ज़िंदा है या हरकत में है, जिस तरह के ज़मीन है या गर्दिश में है या कि हवा की तरह है या दूसरे चीज़ों की तरह, गर्दिश और हरकत करने वाले चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। ये इब्न अरबी का फ़लसफ़ा है। यही है वहदतुल वजूद। और वहदतुल वजूद में ये भी पेश किया गया है कि खुदा ज़ात वाहिद है, एक है, यकता है, अकेला है। और इंसान और दुनिया में जितने भी जानदार हैं जो कि हरकत में हैं, मखलूक हैं, इन सब में अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, मज़हर है, खुदा हैं ये। यानी ये अल्लाह ताला की इरादा और कस्द से खुन पयकून हो रहा है। ये शेख अकबर इब्न अरबी का फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है, जिसके ऊपर लोग इनकार करते हैं क्योंकि उन लोगों की समझ में नहीं आता कि दर हकीकत ये कहना क्या चाहता है। और शेख अकबर मुहीउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी अल्लाह ताला के बारे में यही ख़याल ज़ाहिर करते हैं कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। ये सब उसी की कस्त और इरादे से चल रहे हैं। हवा, बादल, इंसान, हैवान, जिन्नात, जो कुछ है सब उसी की कस्त और इरादे में चल रहा है। वो सब के अंदर मौजूद है। सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही खुदा का ज़ात है। इसको कहते हैं वहदतुल वजूद। खुदा ज़ात वाहिद है, यानी सब चीज़ एक हैं, वो है खुदा। बाकाया ना इंसान है, ना कोई जन्नत है, ना कोई वगैरह है, कुछ भी नहीं है। ये सब अल्लाह ताला की ज़ात है। ये सब उसकी मज़हर हैं, तस्वीरें, अक्स हैं जो कि आईना में दिखाई देते हैं। चूँकि दर हकीकत ज़ात वाहिद है, खुदा है। ये फ़लसफ़ा शेख अकबर मुहीउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, खरबों सलाम उस पर हो कि उसने कितना खूबसूरत अंदाज़ में हमारे लिए अल्लाह ताला की हकीकत को समझाने की कोशिश की है। ये थे दोस्तों सूफ़ी की राय, जो कि अल्लाह ताला के बारे में तज़किरा कर रहा था। चूँकि मैं 3 मौजू उठाकर बहस कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। एक था इंसान, दूसरा कायनात, तीसरा खुदावंद कुद्दूस। ये 3 मौजू 3 जगहों में तकसीम किया, सूफ़ी की ज़ुबान से, मज़हब की और साइंसदानों से। चूँकि ये तो लंबा होता चला जा रहा है, मैं मुख्तसर अंदाज़ में आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता, मुख्तसर अंदाज़ में इख्तिसार के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज सूफ़ी के ख़यालात ये हैं अल्लाह ताला के बारे में, जो कि इब्न अरबी सबसे बड़े सूफ़ी है। इसलिए मैं ये हवाला पेश किया कि सूफ़ी इब्न अरबी ये कहता है कि खुदा की हकीकत यहाँ तक है। और मज़हब, अगर हम मज़हब की ज़िक्र करें तो मज़हब कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर कुर्सी लगा बैठा है। ये तो महदूद होगा, ये लगता ऐसा है, या तो मशरक़ी है या मगरबी है, ये शमाली है या जनूबी है, और या ज़मीनी है या आसमानी है। यहाँ तो
کہیں ہزار مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اب تو میں صرف اختصار کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کہاں تک ہے. اور تیسری رہا سائنس، یعنی صوفی نے وحدت الوجود کی فلسفے میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے. تو مذہب نے عرش اور کرسی پر اللہ تعالیٰ کو جلوہ فرمایا. اور تیسرا ہے مذہب سائنس جس چیز کو دیکھ کر اس کی قدرتوں پر نظارہ کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، تحقیقات کر رہا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے. یعنی کہ شہد کو دیکھ کر اس کی مکھیوں تک اتا پتہ کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں، کون کون سی پھولیں اکٹھا کر کے شہد بناتے ہیں. ہوا کو دیکھ کر کہ کتنا خوبصورت انداز میں سارے زندگی کو جنم دے رہا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے. بارش کو دیکھ کر کہ کتنا خوبصورت انداز میں سمندر سے پانی لے کر یہ برستا ہے. یہ کڑوا پانی یا کارا پانی کیوں اتنا میٹھا بن کر برستا ہے. یہ ایسے تحقیقاتوں پر مشاہدہ کرتا ہے، یعنی ایک قسم کی قدرت پر مشاہدہ کرتے جا رہا ہے. آج کل تو ناسا نے بہت آسانی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے تجربات، تحقیقات، ریسرچ کر چکے ہیں اور کچھ کر رہا ہے، مزید کر رہا ہے. اور یہ تھے دوستو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی معرفت کہ ہر کوئی اپنے انداز میں برسوں سے چن کر سمجھ کر آ رہا ہے. اور دو چیزیں باقی رہا، ایک یہ ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آیا اور دوسرے انسان. میں تو اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ انسان خدا سے الگ نہیں ہے بالکل، جس طرح کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا، مگر مذہب کچھ اور کہتا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. اور مذہب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انسان موجود تھا. ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے ہے. بالکل وہ حدیث کی نقل کردہ بات کرتا ہے کہ یہ حدیث میں ایسا کہہ رہا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ اپنا الگ موضوع بنائیں گے آج، کیونکہ پروگرام صرف خدا کی حقیقت کے مسئلے پر تھا کہ تینوں نے اپنا رائے ایسے پیش کی ہیں کئی عرصے بعد. اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک ہم آ چکے ہیں. اور بقایا انسان اور کائنات، کیونکہ یہ تینوں اہم راز ہیں. اس کے بعد موت اور زندگی کیا ہے، نیند کیا ہے، بیہوشی کیا ہے، کوما کیا ہے، یہ سب پر ڈسکس ہوگا انشاءاللہ، جو کہ بہت نازک چیز ہیں. آہستہ ہم آگے چل کر آتش یعنی 4 عناصر کے بارے میں بات کریں گے کہ چاروں عناصر آتش، آب، خاک، ہوا، یہ چاروں سے پورے دنیا سے لے کر انسان سب کچھ بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ ڈسکس ہوگا، بات ہوگا. فی الحال اتنا ہی. پروگرام پسند آنے کی صورت میں پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا خیالات کا اظہار کریں. بیل آئیکن کو پریس کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، ہمارا حوصلہ افزائی کریں، ہم کو ہمت دیں تاکہ ہم آئندہ بھی ایسے ویڈیو کو چن کر آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ دن بدن انشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کو ابن عربی کی خوبصورت مثالیں اور تعلیمات دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہاں تک اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت انسان کی، حضرت آدم پہلا انسان ہے یا نہیں ہے.
شہد کیا ہے، دنیا کی لذتیں کیا ہے، 7 آسمان 7 زمین یہ کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہاں تک محدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی 4000 نام کیوں ہیں، ایک نام نام 4 حروف پر مشتمل ہے، اور ہر ایک حروف سے 1000 نام نکل رہا ہے، کیوں 4 حروف سے 4000 بنے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں، عربی زبان کتنا قدیم ہے، عربی زبان کی بانی کون تھا، بائبل، تورات، زبور یہ کن زبانوں میں تھے، اور قرآن نے کتنا مجموعہ بنا کر اپنے لیے یہ کتابوں سے لیا ہے، اور عربی زبان سے پہلے کون کون سی زبان تھے، اور گرامر کس نے بنایا عربی کا، یہ عدد اور حروف یہ کس کی ایجاد ہیں، یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے محدود ہیں، اور ایسے ہزاروں موضوع ہیں، انشاءاللہ یہ میرے پروگرام میں ضرور پروگراموں میں ایک نہ ایک موضوع میں ضرور ڈسکس ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ والسلام۔